سر آج کا پروگرام دیکھا جائے تو سن ان لبرا، ویسے تو یہ پوزیشن جو ہے یہ سن کی بہت کوئی اسٹرانگ پوزیشن نہیں ہوتی، کیونکہ سن کی ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس ہے لبرا. تو سن جب لبرا میں ہوگا تو ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ ہے، لیکن پھر بھی چند ایک کچھ ایسے زاڈک سائنز ہیں کہ اگر وہ اپنی زندگی میں تھوڑی سی احتیاط کریں تو اپنی زندگی میں بہت سارے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں. اس میں پہلے زاڈک سائن کی اگر بات کریں تو پہلا زاڈک سائن آتا ہے ایریز برج حمل. ایریز والوں کے لیے کیونکہ سن یہاں پہ رہتے ہوئے ڈائریکٹلی طور پہ ان کے ذہن کو ناظر ہے 7ویں نظر سے. اس اعتبار سے ان کے اندر دو طرح کے پہلو ابھرتے ہیں ان کے سوچ میں، ان کے مزاج میں. پہلی چیز ہے کہ یہ وسعت نظری کی طرف آئیں گے، دور اندیشی کی طرف آئیں گے، لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی، یہ اپنی زندگی میں مسئلوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. سیکنڈلی طور کے اوپر جو ایک تھوڑا سا احتیاط والا پہلو ہے کہ یہ ذائچے میں ریلیٹ کرتے ہیں ان کی اولاد کو اور محبت کو. یہ اپنی زندگی میں اگر صاحب اولاد ہیں تو اولاد سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں یہ بہت زیادہ محتاط رہیں، احتیاط برتیں ان کے روز و شب کے اوپر. سیکنڈلی طور کے اوپر اگر کوئی ایسا معاملہ یہ لے کے چل رہے ہیں جس میں محبت کا عنصر حاوی ہے، شامل ہے، جذباتی رشتہ ہے، تو محبت سے جڑے ہوئے معاملات میں تھوڑی سی ہرڈلس پرابلمس ہوں گی. لیکن چونکہ 5ویں گھر کا ستارہ شادی کے گھر میں ہے، وہ اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کوششوں میں ہوں گے کسی طور کے اوپر کہ اپنی محبت کو شادی کے اوپر مکمل کر لیا جائے. اس اعتبار سے ایریز والوں کی زندگی میں تھوڑا سا ہرڈلز ہیں، تنقید ہے، پریشانی ہے، ان کو ثابت قدم رہنا پڑے گا. ثابت قدمی کے ساتھ اگر یہ تھوڑا سا کم و بیش کو 15-20 دن رک جاتے ہیں تو چیزیں اس کے بعد سے ان کی فیور میں بہتر ہونا شروع ہوں گی. تو لبرنت والے ایسے لوگ جو کہ اپنی محبت کو حاصل، ایریز والے ایسے لوگ جو کہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا مثبت اقدام کی طرف رہنا ہے اور سوچ میں اپنے ٹیمپرامنٹ کو، کنٹرول کو تھوڑا سا محبت کے معاملے میں تھوڑا سا دھیمی چال لے کے چلنا ہے. پھر ان کو بلیسنگ اور فائدہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ نے اولاد کی بات کی ہے کہ اولاد کو کس طرح کی احتیاط کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اولاد سے جڑے ہوئے جیسے کہ ان کے نفسیاتی ایشوز ہیں، ان کے ایسے لنکس ہیں جو کہ ان کے سوشل سرکل میں ہے، دوستوں میں ہے، تو آپ کو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کو ان کے ذہن کے اعتبار سے چیزوں کو پتہ چلتے رہنا چاہیے. اوکے. سیکنڈ زاڈک سائن جو آ جاتا ہے جس کی زندگی میں یہ فیز نسبتاً کچھ بہتر یا پازیٹیو ہو سکتا ہے، اور وہ زاڈک سائن پھر آتا ہے کینسر برج سرطان. کینسیرینز والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں دو طرح کی راحتیں ہیں. ایک راحت ہے بیسکلی جوپٹر کا ان کے ذہن کے گھر میں آنا، کیونکہ ان قریب وہ پوزیشن بھی آ رہی ہے. اس کے بعد ان کی زائچیوں میں کیونکہ سن رول کرتے ہیں ان کے پیسے کو، پیسے کا حاکم زائچیوں کے جا کے چوتھے گھر میں نسبتاً ایک تھوڑا سا احتیاط والی پوزیشن پہ ہے، تو وہ اس چیز کو بھی ریلیٹ کر رہا ہے کہ کینسیرینز جہاں پہ اپنے ذہنی طور کے اوپر اس صلاحیت اور اس قوت میں جا رہے ہیں کہ یہ اپنی ذات کو کسی نہ کسی طور کے اوپر بلیسڈ خود بھی کریں گے اور لوگوں کو بھی کرنا شروع کریں گے. یہ روحانی سفر کی طرف مائل ہوں گے، ٹریولنگ ٹوورڈز کی طرف جائیں گے کہ اپنی زندگی میں لوگوں کو کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنے ساتھ اٹیچ کر کے لے کے چلنے کی خواہش میں رہیں گے. تو اس اعتبار سے ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی بلا ضرورت انویسٹمنٹ نہ کریں، یا کوئی اگر کسی کو حصول ویزا کے لیے اپنے پاسپورٹس وغیرہ پیسے کر دے رہے ہیں کسی بھی ٹریول کے لیے، تو اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا اس بندے کی کریڈیبلٹی کو دیکھ لینا چاہیے. کیونکہ دھوکے کے چانسز ہیں، پیسہ ان کا تھوڑا سا رک سکتا ہے. تو یہ دو طرح کی کیفیت ہے کینسیرینز والوں کے لیے کہ ان کی زندگی میں جہاں پہ ان کو سوچنے سمجھنے کا انداز مثبت ہو رہا ہے، خود اعتمادی بڑھ رہی ہے، پازیٹیوٹی آ رہی ہے، ان کو اپنی زندگی میں اپنے فیملی ایشوز جتنے بھی چل رہے تھے پیسے کو لے کے، یا کوئی اپنے ایسے معاملات ہیں جو کہ گھر کی سیل پرچیز ہے، وہیکل کی سیل پرچیز ہے اور وہ رکی ہوئی تھی، وہ فائنل مراحل میں طے ہو رہی ہے، وہیں پہ ان کو نئے تجربات یا نئی انویسٹمنٹس کی طرف نہیں جانا چاہیے. اس چیز کے بارے میں ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں ہم آ جاتے ہیں اگلے زاڈک سائن کی طرف، اور نیکسٹ جو زاڈک سائن آتا ہے وہ پھر آتا ہے لیو برج اسد. لینز والوں کو دیکھا جائے کیونکہ سن ان کا اپنا ذہن کا مالک ہے، تیسرے گھر میں رہتے ہوئے سیدھا یہ ان کے نصیب کے گھر کو دیکھ رہا ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر ایک بہت اچھی پوزیشن یہ ہے کہ جوپٹر ان کے زائچے کے 12ویں گھر میں انٹر ہو رہا ہے، اور اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ لینز والے افراد جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہت سارے حاسدین جو کہ ان کی زندگی میں چل رہے تھے، ان سے ان کی آہستہ آہستہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جان خلاصی ہونا شروع ہوگی. یہ اپنی زندگی میں اپنے حاسدین کو نہ صرف زیر کریں گے بلکہ اپنے خرچوں کو مینیج کر لیں گے، کنٹرول کر لیں گے. صرف ان کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنی سوچ کو، اپنے ٹیمپرامنٹ کو، اپنی ایسی چیزوں کو جو کہ یہ زندگی میں انجام دے رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو صرف ریئلسٹک اپروچ کے اوپر رکھیں. کوئی بھی چیز بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے نہ بیان کریں، نہ خود اپنے اوپر حاوی کریں، نہ ہی کسی خوش فہمی میں جائیں. اور اگر انہیں کوئی ایسی ریومرز مل رہی ہیں جن کی ابھی تک کوئی مصدقہ چیز نہیں ہے، اس کی بہاف کے اوپر ہی اپنی کسی بھی چیز کو ایڈجسٹ نہ کریں.
یہ اپنی چیزوں کو تھوڑا سا حقیقت پسندانہ سوچ کے اوپر رکھیں گے تو یہ تمام تر وہ خوشگواری انجوائے کر سکتے ہیں جو کہ باقی پلانٹری کمبینیشنز ان کی زندگی میں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر ان کا بزنس کے معاملات کوئی اگر چل رہے ہیں اس طرح کے تو نئے تجربے سے رکنا چاہیے. جو چیزیں پہلے سے چل رہی ہیں ان میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کتنے عرصے تک سر؟ یہ صرف تقریباً کوئی، کیونکہ سن کی جو ٹرانزٹ ہوتی ہے وہ 1 مہینے کی ہوتی ہے ٹھیک ہے. اور یہ رہے گی تقریباً کوئی 16 نومبر تک. اب ہمارے پاس جو چوتھا اور لاسٹ زوڈکسن آتا ہے وہ ہے لبرا برج میزان. لبرنز والوں کو دیکھا جائے تو شمس کیونکہ ان کی خواہشات کا مالک ہے، ذہن کی گھر پہ ہے، ٹھیک یہاں ہے. پہ یہ 2 طرح کی کیفیت ان کے ذہن میں رکھے گا. پہلی چیز کہ ان کے مزاج میں، سوچ میں اپنے زندگی سے جڑے ہوئے ہر طرح کے مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے کی چاہت ابھرے گی. یہ ہر طرح کے پرابلمز، ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی الجھنیں، ہر طرح کی فکر مندیوں کو یہ اپنی زندگی میں اب حل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ان کی زندگی میں حاوی ہوگا کہ کچھ ایسی خواہشات بھی ان کے ذہن میں سوار ہو سکتی ہیں جو کہ انجانے میں کہیں نہ کہیں پہ ان کو تھوڑا سا اسراف کی طرف لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ اپنی کچھ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں پہ کچھ مالی طور کے اوپر کسی پریشانی میں الجھ سکتے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں ان کو تھوڑا سا احتیاط اور کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی کہ شاہانہ مزاجی کی طرف نہ جائیں، اگریشن، غصے کی طرف نہ جائیں. صرف جو دور اندیشانہ اقدام ہے، اعلیٰ ظرفی ہے، پازیٹیوٹیز ہے اور ایک طبیعت میں مثبت پہلو حاوی ہو رہے ہیں کہ مسائل کو حل کرنا ہے، اس سوچ کے ساتھ رہیں گے تو پھر ان کی زندگی میں چیزیں نسبتاً بہت اچھی ہیں. اچھا. اب اسی کمبینیشن کو دیکھا جائے تو یہ جو پوزیشن جو کہ سن کی آ رہی ہے موسٹلی زوڈک سائنس کے لیے کہیں نہ کہیں پہ پرابلم یا مسائل بھی لائے گی. ٹھیک ان ہے. کے کریئر میں، کام میں، پیسے میں، عزت میں، دولت میں، شہرت میں رکاوٹیں کہیں نہ کہیں پہ تھوڑی سی رہیں گی. اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم ہر زوڈک سائن کو سورہ شمس لازمی 1 دفعہ پڑھ لیں. اس کے بعد اپنے دعا کسی کر بھی لیں ٹائم. کسی بھی ٹائم پہ. اور ٹھیک ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر صدقہ جو ہے وہ ایک ضرور دینا شروع کریں. روزانہ دے دیں تو بہت اچھا ہے. جو کہ پرندوں کو ڈالا جاتا ہے کبوتر باجرہ، اگر برڈز کو فیڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ صدقہ کرنے سے بھی، ان کی دعوت کرنے کی نیت رکھنے سے بہت سارے افراد جو ہے وہ اپنی زندگی میں پریشانی اور مسائل کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تمام زوڈک کے لیے یہ تمام زوڈک سائنس کے لیے. اچھا سر، اگر ان میں سے ریٹنگ کریں تو سب سے زیادہ اچھا نمبر کس کا رہے گا؟ دیکھیے ریٹنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بینیفٹ ہونے کے اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں نسبتاً کسی طور کے اوپر تھوڑا سا کینسر شامل ہے، کیونکہ کینسر کے جوپٹر جو ہے اس کے ذہن کے گھر میں ہونا ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ان کی زندگی میں رکھے گا. سیکنڈلی طور کے اوپر پہلے نمبر پہ کینسر آتا ہے، پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر وہاں پر لبرا ہے، تیسرے کے اوپر ایریز ہے اور چوتھے کے اوپر جا کے لیو ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سر یہ 1 مہینے تک ان کو 1 مہینے اگر کوئی احتیاط ہے یا بالکل 17 اکتوبر سے لے کے 16 نومبر تک.